اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ناظرین، اللہ تعالیٰ پر رحمت کرے، صدقہ پنجتن پاک کا۔ آج یہ مجلس چھٹی مجلس ہے اور ہم ایک آیت لے کر آئے ہیں جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت کو رجس سے اتنا پاک کر دے جتنا کہ وہ پاک کر سکتا ہے، یعنی جتنا اس اللہ کا پاک کرنے کا حق ہے۔ یہ آیت، اسے آیت تطہیر بھی کہتے ہیں، اور اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو نواسے ہیں، حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام، اور آپ کے بھائی چچا زاد بھائی حضرت علی علیہ السلام، اور آپ کی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا، یہ آیت جو ہے ان کے ذیل میں، یعنی ان کے لیے ان کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور اپنی دنیا سے پردہ کرنے سے 6 ماہ پہلے تک آپ روزانہ صبح کے وقت، یعنی فجر کے وقت، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے در پر جاتے تھے اور کہتے تھے ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہے، یہ میرے اہل بیت ہے۔ اس کے بارے میں علامہ طباطبائی المیزان میں فرماتے ہیں کہ آیت تطہیر کے اندر حضرت فاطمہ ہیں، حضرت حسن ہیں، اور حضرت حسن حسین علیہ السلام ہیں، اور حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ اس کے علاوہ اس آیت کا مصداق کوئی اور شامل نہیں ہے۔ اور اہل سنت کے پاس اہل تشیع سے بھی زیادہ روایات ہیں۔ ڈاکٹر تیجانی سماوی جو اپنی کتاب فاسألوا اہل ذکر میں اہل سنت کے حدیث کے معتبر کتابوں سے، یعنی یہ کتابیں تقریباً 20 سے بھی زیادہ ہیں، کہ آیت تطہیر جو ہے اہل بیت علیہم السلام، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اور یعنی پنجتن پاک کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ ہمارا موضوع تو علی علیہ السلام کی شان ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے جو ہیں نفوس جو ہیں وہ رسول اللہ کے نفوس ہیں، یہ ان کے اہل بیت ہیں۔ کسی ایک کی شان سب کی شان۔ اہل سنت کے ایک عالم ہیں جنہیں آلوسی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت تطہیر نازل ہوئی ہے حضرت علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے، علیہم السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور لکھتے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام سے مراد وہ ہستی ہیں جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر کے نیچے جمع کیا اور ان کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاجعل صلواتک و برکاتک علی آل محمد۔ تو یہ انہوں نے فرمایا تھا کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر درود و سلام تھا، تو بھی ان پر درود و سلام نازل فرما۔ اہل بیت کے بارے میں جو آیت تطہیر ہے، اس کے بارے میں حدیث اور تفسیر کتابوں میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں 4 قسم کی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔
کچھ تو ایسی روایات ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرہ سے نقل ہیں، تو وہ فرماتی ہیں، ازواج فرماتی ہیں کہ ہم چادر تطہیر سے باہر ہیں، اور رسول پاک آیت تطہیر نازل ہونے کے 6 مہینے بعد تک بھی آپ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا دروازے پر جاتے تھے اور اظہار فرماتے تھے کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کہ تم سے ہر برائی کو دور رکھے، اور جیسا کہ پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ اسی طریقے سے وہ روایتیں ہیں جو ابو سعید خدری سے ہم تک پہنچی ہیں۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ یہ آیت تطہیر جو ہے نازلت فی خمسۃ فی رسول اللہ وعلی و فاطمہ والحسن والحسین علیہ السلام، یہ آیتیں جو ہیں، یہ آیت جو ہے وہ ان 5 کے بارے میں ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ انما جب جہاں کہیں بھی قرآن مجید کے اندر آیا ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے تاکید، لازمی بات، کوئی شک نہیں، بالکل، یعنی انما یرید اللہ، بے شک اللہ کا ارادہ ہے، بلا تردید، بلا تحقیق۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں جب بی بی سے پوچھا گیا کہ آپ جنگ جمل میں کیوں آئی ہیں، تو بی بی نے افسوسناک انداز میں کہا تھا کہ تقدیر الہی تھی۔ اور جب عائشہ سے پوچھا گیا حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں تو سوال کیا گیا، تو آپ نے جواب دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا تھا، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ سارے کے سارے، یعنی حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ علیہ السلام، حضرت حسن علیہ السلام، حضرت حسین علیہ السلام، جب ایک چادر کے نیچے بلا کر ارشاد فرمایا تھا خدایا یہی میرے اہل بیت ہیں، یہی میرے حامی ہیں، تو یہ بی بی عائشہ کی ایک حدیث ہے۔ اسی طرح سے بہت سی خواتین، بہت سی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ازواج ہیں، ان سے بھی آگے چل کے ہم دکھائیں گے کہ یہ حدیث کس زوج نے، یعنی ازواج نے کس موقع پر کیا کیا ان آیت تطہیر کے بارے میں کہا ہے۔ اور یہ جو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو روایت ہے، تو یہ سلبی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، سلبی، یعنی ایک دفعہ ام سلمہ جو ہے، تو جب آیت تطہیر نازل ہوئی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب امام حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام، بی فاطمہ سلام اللہ علیہا اور حضرت علیہ السلام کو اپنی چادر کے نیچے لے آئے، تو ان سے پوچھا تھا کسی نے، ام سلمہ نے پوچھا تھا کہ کیا میں بھی داخل ہو جاؤں؟
تو آپ نے فرمایا تھا تم نیکی پر ہو لیکن تم اہل بیت علیہم السلام میں شامل نہیں ہو. یہ یعنی حضرت ام سلمہ ہی بتاتی ہیں، انہی سے روایت ہے یہ. یہ حضرت ام سلمہ کی روایت ہے. یعنی فرمایا رسول پاک نے ام سلمہ کو رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا کہ تم خیر پر ہو پر اہل بیت میں شامل نہیں ہو. تو اس میں کسی کی تصدیق نہیں، ان کے بارے میں فرما تو دیا ہے نا کہ تم خیر پر ہو بس. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یہ تو ام سلمہ نے کہا تھا. رسول اللہ صاحب کیا میں بھی ان کے ساتھ ہوں؟ تو فرمایا تھا اے میری بیوی تو خیر پر ہے. اب جو یہ رجس کا معاملہ آ رہا ہے نا جی، تو اس کے اندر تمام قسم کی ناپاکیاں آ جاتی ہیں. یعنی ہر قسم کی برائی، جسمانی ہو، بدنی ہو، روحانی ہو، کوئی بھی ہو. اور جب ہم حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں دیکھتے ہیں تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے علی علیہ السلام کے بارے میں جب رسول پاک نے دعا کی تھی کہ میرے لیے میرا کو حامی مددگار بھیج دے سلطان النصیرہ، یہ آگے چل کے یاد آئے گی. اور رسول پاک نے علی علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا تھا کہ علی علیہ السلام کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، ان کا ذکر کرنا عبادت ہے، ان سے محبت کرنا عبادت ہے. تو بھائی جیسے نماز ہے پڑھنا عبادت ہے نا، حج کرنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے. تو جس بندے کا چہرہ دیکھنا عبادت ہو جائے تو وہ کسی قسم کا رجس ہوتا ہے اس کے پاس؟ کیا وہ کو گناہ کر سکتا ہے؟
ہر قسم کی برائی دور ہوتی ہے اس سے. تو اس سے تو یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ جس کا چہرہ دیکھنا عبادت، جس کا نام لینا عبادت، جس سے محبت کرنا عبادت. اور پھر آپ غور کرو کہ جنگ خندق کے اندر کیا ہوا تھا. علی کی ایک ضرب لگی تھی نا. افضل عبادت ثقلین، ثقلین کی عبادت سے افضل تھی وہ ایک ضرب. اب آپ خود غور کر لو کہ جس نے ایک تلوار چلائی، ایک دفعہ چلائی، ایک ضرب لگائی، اور وہ پوری ثقلین کیا ہوتا ہے جی؟ اب یہ تو جو پڑھے لکھے لوگ ہی جانتے ہو گے نا بھائی. جتنے بھی جان ہے نا، اور جتنے انسان، چلو آپ انسانی لگا لو، اور جو اللہ کی بات کرتے ہیں جتنے بھی ہیں وہ سارے بات کرتے ہیں نا. اور یہ نہیں کہا کہ ایک دن کی عبادت، کہا ان کی عبادت تو افضل ہے. تو یہ بات آپ سمجھ لیں. تو علی ہے نا. پھر کیسے آپ نہیں مانتے کہ یہ آیت علی کے بارے میں نہیں ہے؟ کوئی طریقہ بتایا نا، کوئی دلیل دینا. آپ یا تو کہہ دو وہ حدیث غلط ہے، وہ بھی کہہ دو کہ علی کو اپنا بھائی بنایا رسول پاک نے. انت اخی فی الدنیا، یا علی انت اخی فی الدنیا، یا علی جو تجھ سے محبت رکھے گا وہ جنتی ہے، اور جو بغض رکھے گا وہ جہنمی ہے. منافق کی پہچان علی ہے. تو کیا بات ہے؟ کچھ تو بات ہے نا علی میں. اب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تو آپ نے دیکھ لی ہے. یہ انوار ثقلین ہے، 4 ہے، صفحہ 270 ہے. اور ایک اور جگہ پہ ایک حدیث ہے کہ جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے فاطمہ جو تجھ سے بغض رکھے گا تو سمجھنا کہ وہ مجھ سے بغض رکھا ہے. جس نے مجھ سے بغض رکھا، اللہ سے بغض رکھا. یعنی جس سے فاطمہ ناراض ہو جائے اس سے رسول ناراض ہو جائیں گے، اور جس سے رسول ناراض ہو جائے اس سے اللہ ناراض ہو جائے گا. اور جس سے فاطمہ راضی ہوگی خدا بھی اسی سے راضی ہوگا. اب ہم اس کو دیکھتے تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان سے ہر قسم کا گناہ، ہر قسم کی خطا سرزد نہیں ہو سکتی. وہ معصوم ہے. اور معصوم کا غصہ، ان کا غضب، ان کی رضائیت، یعنی وہ کسی راضی ہو جانا، یہ سارے کا سارا شریعت کے مطابق ہوتا ہے. اگر آپ اب اور کسی کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کی گئی، کسی صحابی کے بارے میں ایسے کہا گیا ہو دیکھے کہ تو اگر یعنی وہ صحابی ناراض ہو جائے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، بتاؤ. کوئی خفیف سے خفیف بھی آیا لے آؤ کوئی حدیث. کہا رسول پاک نے کہ اے فلاں کے فلاں، تم سے اگر کوئی ناراض ہو جائے تو میں ناراض ہو جاؤں گا اس سے، اور میں ناراض جس سے اللہ ناراض ہو جائے گا. او بھائی یہ صرف فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں بات ہوئی ہے. اور پھر علی تو فاطمہ کے
شوہر نامدار ہیں اور آخری وقت تک رہے ہیں. آپ ہی نے ان کو غسل کفن دیا، ان کو دفنایا ہے. ہم جھگڑتے کیوں ہیں؟ اہل بیت کے بارے میں کیوں جھگڑ رہے ہوتے ہیں؟ آگے آپ کو ایک اور حدیث دکھاتے ہیں جی. حضرت عائشہ صدیقہ سے بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیان ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صبح باہر آئے تو انہوں نے کوئی چادر اوڑھ رکھی تھی. اور وہ چادر کیسی تھی؟ اس پر سیاہ اون سے کوئی نقشہ نگار بنے ہوئے تھے. یہ مسلم کے اندر موجود ہے، فضائل الصحابہ کے اندر موجود ہے، فضائل اہل بیت کے اندر موجود ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حسن علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا بابا یا میں بھی آ جاؤں، ان کو بھی چادر میں لے لیا. پھر حسین علیہ السلام آئے، وہ چادر میں چلے گئے. پھر فاطمہ سلام اللہ علیہ وہ چادر میں چلے گئی. پھر علی علیہ السلام آئے، وہ بھی چادر میں چلے گئے. تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ آیت پڑھی، اور یہ تفسیر جو ہے اس کی امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے اسے. بھائی اگر کوئی اور بھی ہوتا تو رسول پاک اس کو بھی چادر میں لے لیتے. اگر چادر ہی نہ لیتے، کمرے میں علیحدہ سے ہوتے تو دوسرے لوگ بھی کہتے ہم بھی کمرے میں موجود تھے. چادر کا اوڑھ لینا اس بات کی بیان دلیل ہے کہ جو چادر کے نیچے ہیں وہی اہل بیت ہیں. اور بھائی صاحب، جناب ناظرین کرام، بیوی جو ہوتی ہے وہ خاوند کے ساتھ جتنا عرصہ بھی رہے، ان کے آپس میں ناچاکی بھی ہو جاتی ہے. اور ناچاکی ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طلاق بھی ہو سکتی ہے. اور جب طلاق ہو جائے تو وہ بیت سے خارج ہو جائے گی. تو جو اگر کسی شخص کا کوئی بیٹا ہے، بیٹی ہے، وہ جب تک وہ نیک ہیں تو اہل بیت ہے. اور اگر کوئی نیک نہیں تو وہ اہل بیت نہیں ہے. یعنی مقصد یہ ہوا کہ جس کو اللہ چاہے گا وہ اہل ہوگا، اہل بیت ہوگا. جس کو اللہ نہ چاہے وہ اہل بیت نہیں ہوگا. جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا نا، سیلاب آ گیا، پہاڑ پر چڑھ گیا. نوح نے جب ڈوبنے لگا تو نوح علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ میرا وہ اہل بیٹا ہے. تو آپ نے کہا وہ اہل ہی لے تیرا، کیونکہ وہ گناہ گار تھا. اب اہل بیت کے بارے میں اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان کچھ اختلافات ہیں. اہل سنت جو ہیں وہ رشتہ داروں کو بھی اہل بیت میں شامل کرتے ہیں، اور شیعوں نے صرف خاص گروہ کو شامل کیا ہے. شیعہ جو ہے اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم کی آیات لیتے ہیں، اور اہل سنت کی روایات سے بھی وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. اور جب ہم اہل سنت کے بارے میں دیکھتے ہیں تو وہ بھی اختلافات کرتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. وہ بھی دیکھتے ہیں کون اس میں شامل ہے کون نہیں ہے، نہ کوئی خاص طور پہ. لیکن اہل تشیع کے اندر بس یہی اہل بیت ہے. جیسے کہ لغت اہل بیت میں کیا ہے جی؟
جیسے کہ اہل الرجل، وہ خاص قریبی رشتہ دار، تو اہل بیت کا استعمال بھی ابتدائی طور پر بچوں اور حتیٰ کہ قریبی رشتہ داروں کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ قریبی رشتہ دار خونی ہوتے ہیں، وہ خونی ہوتے ہیں جن کے ساتھ خونی تعلق ہوتا ہے۔ اب یہاں سے یہ دیکھا جائے گا کہ اصل میں اہل بیت ہے ہی کون۔ اب قریبی رشتہ دار تو کون ہوتے ہیں آپ کے؟ چچا ہو سکتا ہے، بھائی ہو سکتا ہے، بیٹا ہو سکتا ہے، بیٹی ہو سکتی ہے، بیوی، بقول سب کے، یا بیوی بھی ہوتی ہے، چلو مان لیا۔ لیکن جب بیوی کو طلاق دی جائے تو کیا ہوتا ہے پھر؟ وہ کیا اہل بیت رہتی ہے؟ نہیں رہتی۔ وہ بھائی بیٹے اور بیٹی کو چھوڑ بھی جائے، اگر نیک پاک ہیں تو اہل بیت ہی رہیں گے وہ۔ اب چچا لے لیتے، ابو لہب کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے نا، کیا اب ہم اسے اہل بیت میں شامل کر لیں گے؟ جب ہم قرآن سے استفادہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے انبیاء کے خاندان میں اہل بیت سے مراد خاص لوگ ہی ہوتے ہیں، صرف رشتہ دار نہیں ہوتے۔ جیسا کہ اللہ نے نوح علیہ السلام فرمایا تھا کہ یہ تیرا بیٹا یہ تیری اہل ہی نہیں ہے، کہ وہ ایک غیر صالح عمل والا ہے۔ اور پھر ہمیں اہل بیت کو سمجھنے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے استفادہ کرنا پڑے گا۔ اور یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ سورہ احزاب ہے، تو اس آیت کا شان نزول بیان کرنے میں اہل تسنن حدیث قصہ کی روایت کو نقل کرتے ہیں۔ آپ نے غور کیا؟ حدیث قصہ، قصہ چادر، تو آگے حدیث قصہ آ جائے گی۔ یعنی وہ رشتے جو پائیدار ہوتے ہیں وہ اہل میں شامل ہو جائیں گے، پائیدار۔ باقی یہ تو اللہ کا معاملہ ہے۔ اور اس آیت کی تصدیق آیات مباہلہ کرتی ہے، اگر کوئی اور اہل بیت میں شامل ہوتا تو اس کو بھی رسول اس مباہلہ والے دن لے جاتے۔ لیکن آپ غور کیجئے، کوئی بھی اس کے اگینسٹ نہیں ہے، وہ سب بتاتے ہیں کہ نبی کس کو لے کے گئے۔ نفس کی جگہ پہ علی کو لے گئے، بیٹوں کی جگہ پہ حسن حسین کو لے گئے، نساء کی جگہ پہ بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو لے گئے۔ تو جناب اس وقت کسی بیوی کو کیوں نہیں لے کے گئے؟ کسی بھائی کو، چچا کو، چچا زاد کو، کسی اور کو کیوں نہیں لے گئے؟ علی کو کیوں لے کے گئے ہیں؟ اور یہاں ہم یہ حدیث پیش کر رہے ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نے پیش کی ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے 130/7، اور حدیث نمبر ہے 6414۔ اور پھر اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا بھی کی ہے
کیا کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. یہ سنن نسائی الکبریٰ ہے، صفحہ 113 پر ہے. اب اتنی زیادہ احادیث کی بنا پر میں نے اوپر ایک آیت پیش کر دی تھی نا، آپ کو کہا تھا کہ وہ جو آیت موبائل ہے وہ پیش کی، میں نے بتایا آپ کو. قرآن کی آیات، بعض آیات اس کی تصدیق کرتی ہیں. اگر کہیں ہمیں شک پڑ جائے تو ایک آیت کی تصدیق دوسری جگہ سے ہو جاتی ہے. میرا سوال تو پھر وہی موجود ہے کہ اگر کوئی اور اہل بیت ہوتا تو وہ بھی تو جاتا نا ساتھ موبائل والے دن. کیا اس وقت ام سلمہ موجود نہیں تھی؟ کیا عائشہ رضی اللہ عنہا نہیں موجود تھی؟ کیا حضرت حفصہ موجود نہیں تھیں؟ کیا حضرت عباس جو چچا وہ نہیں تھے، ابن عباس وہ چھوٹے ہوں گے یا تھے موجود یا نہیں تھے؟ اور رشتہ دار موجود نہیں تھے؟ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھوپھی زاد یا بہنیں کوئی دوسری نہیں تھی موجود؟ کیا تمام صحابہ کرام موجود نہیں تھے؟ بس ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ جو کچھ لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں تو وہ صحیح طرح سے قرآن اور حدیث سے ذہن میں نہیں لاتے، انہیں عقل سے سوچتے نہیں ہیں. یعنی پیغمبر کے اہل بیت کی تعداد خاص ہوتی ہے، اور اگر قرآن کے اندر ہم دیکھا ہے اور پھر حدیث میں بتایا ہے، یہ احادیث ہم نے اہل تسنن کی کتابوں سے لی ہیں. تو اس سے ہمیں سراسر یعنی پراپر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت صرف اور صرف رسول پاک خود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، سیدہ النساء العالمین، سیدہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. کسی کے اندر بغض ہو تو علیحدہ بات ہے. حسن حسین جنت کے سردار ہیں اور علی ان کے باپ ہیں. کہا تھا نا یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی تم جنت دوزخ کو تقسیم کرنے والے ہو. تو یار یہ بھی تو حدیث ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اب یہاں 33 نمبر آیت ہے جی، آیت تطہیر کا یعنی علامہ محلی وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت تطہیر پنجتن اصحاب ایک قصہ کے بارے میں نازل ہونا متواترات میں سے ہے، اور اس بارے میں اگر کوئی شک کرتا ہے وہ دشمن اہل بیت ہے اور وہ مطلب پرست دوست ہے، دنیا دار ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. وہ بغض علی ہے، بغض فاطمہ ہے، بغض حسن حسین ہے. میں تو یہ کہوں گا بغض رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. کیوں؟ اسے رسول پاک نے فرمایا تھا الحسین منی وانا من الحسین والفاطمہ بزت منی یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. اب جو ان کا دشمن ہوگا
تو رسول پاک کا دشمن ہوگا. سیدھی سی بات. جو ان کو نہیں پہچانے گا، نہیں ان سے تمسک رکھے گا، تو پھر بھائی اس کا ٹھکانہ تو وہ خود جانے. اللہ تعالیٰ نے زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کیا. چاہتا تو سارے لوگ مومن ہو جاتے، لیکن اس نے آیات بتا دی، راستہ دکھا دیا، صراط مستقیم بتا دیا کیا ہے، کون سا ہے. اس راستے پہ چلو گے تو جنت ملے گی، اس راستے پہ دوسرے راستے پہ چلو گے تو دوزخ ملے گی. تھوڑی سی نیکی کرو گے تو اس کا اجر ملے گا، تھوڑی سی بدی کرو گے تو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اب آگے جا کے ہم یہ بھی دیکھیں گے، لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ یہ ایک پچھلی آیت کا حصہ ہے اور اس کے آگے پھر اور آیت کا حصہ ہے اور یہ اس میں اندر ہے. تو یہ بھائی جب قرآن کو تدوین کیا جا رہا تھا تو کچھ لوگوں نے آیات کی جگہوں کو چینج کر دیا. یہ جو قرآن کی ترتیب ہے، ترتیب توقیفی ہے، یعنی جیسے قرآن نازل ہوتا گیا ویسے نہیں ہے. اب دیکھو پہلی صورتیں کون سی نازل ہوئی تھی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق ہوا تھا، اور آخری صورتیں کون سی نازل ہوئی تھی؟ آیتیں کون سی نازل ہوئی تھی؟ بہت سی کوششیں کی گئی. ہاں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آیات کو چینج نہیں کیا گیا، جگہ تبدیل کر دی گئی ہے، آیات چینج نہیں ہوئی. لیکن عربی کو سمجھنے والا ہر شخص جو تعصب کی عینک پہن کر نہ بیٹھا ہوا ہو تو وہ سمجھ لے گا کہ یہ جو پیچھے آیات آئی ہیں یہ کیا ہے، اور یہ آیت کون سی ہے، اور آگے جو اس کے چل رہی تسلسل کیسا ہے. کیا ان سیاق و سباق میں کوئی تسلسل بھی ہے؟ اب اہل بیت کے بارے میں مفسرین بھی کچھ مختلف آئیڈیاز کے مالک ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف یہ پنجر پاک ہی ہیں، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں سارے معصومین ہیں، ائمہ معصومین اطہار. تو اس میں تو کوئی شک نہیں، جو 14 معصومین ہیں بس وہی اہل بیت ہیں. بھئی اہل بیت کوئی حضرت علی علیہ السلام اور حضرت امام حسن حسین علیہ السلام کی تک تو محدود نہیں تھا نا. اس کے بعد جو بھی امام آیا، یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام آئے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں. اور پھر امام محمد باقر علیہ السلام، اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام، اور پھر موسیٰ کاظم علیہ السلام، اسی طریقے سے امام علی رضا علیہ السلام اور ان کے بیٹے محمد تقی علیہ السلام، ان کے بیٹے علی نقی علیہ السلام، اور ان کے بیٹے حسن عسکری علیہ السلام، اور پھر قائم آل محمد جن کی کنیت بھی رسول پاک پر ہوگی، جن کا نام بھی رسول پاک کے نام پہ ہوگا. آخر الزمان، صاحب الزمان. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ہاں اب یہ ہم بیان کرتے ہیں کہ، اور کچھ اہل سنت مفسرین جو ہیں کہ ازواج پیغمبر ہیں، اور اہل بیت سے مراد وہ افراد ہیں جن کو زکوٰۃ دینا حرام ہے.
ہر بندے کی اپنی رائے، ہر مفسر اپنی رائے دیتا ہے۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، مفسرین یا احادیث والے یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے ام سلمہ کے گھر میں نازل ہوئی۔ تو جب یہ سب چادر کے نیچے آ گئے تو کہا ہؤلاء اہل بیتی، تو ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ کیا میں بھی آ جاؤں؟ تو آپ نے فرمایا تھا تم ساری ازواج، تم بھی ازواج میں داخل ہو، لیکن اور تم خیر کے راستے پر ہو۔ اب اس حدیث کی موجودگی میں ایک بیوی خود فرما رہی ہے، اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حدیث بیان کی ہے، تو پھر کسی شک و شبہ کی گنجائش رہتی ہے؟ وہ خود نہ کہتی میں بھی شامل ہوں، دعویٰ نہ کر دیتی خود؟ تو ام سلمہ دعویٰ نہ کرتی، حفصہ نہ دعویٰ کر دیتی کہ ہم بھی اہل بیت میں شامل ہیں؟ مگر ان کا اس بات پہ اصرار نہ کرنا اس بات کے بیان دلیل ہے کہ اہل بیت صرف اور صرف یہ پنجر پاکی ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ مدعی تو بات نہیں کر رہا، گواہ بڑے چست ہیں، وہ دعویٰ نہیں کر رہے اہل بیت ہونے کا، یہ انہیں اہل بیت میں شامل کر رہے ہیں۔ مدعی انہوں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی دعویٰ نہیں کیا، حضرت ام سلمہ نے کبھی دعویٰ نہیں کیا، حضرت حفصہ نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہم سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور بھائی تم کون ہوتے ہو؟ جب اتنی بڑی ہستیوں نے دعویٰ نہیں کیا تم ان کو فالتو میں شامل کر رہے ہو بھائی؟ یا تو کہتے یہ حدیث غلط ہے ام سلمہ والی، یا کہتے حضرت عائشہ والی حدیث بھی غلط ہے، تو پھر آیت مبالغہ کس خط میں جائے گی؟ اب شیعہ اور سنی اس بات پر تو متفق ہو گئے ہیں کہ میں اور میری اہل بیت گناہ سے پاک ہے، اور جب باغ فدق کا معاملہ آیا تو حضرت علی نے بھی اسی آیت سے استدلال کیا تھا۔ یہ عصمت اہل بیت ہے، وہ خدا کے پیور بندے ہیں، جو دنیاوی زندگی کو ترجیح نہیں دیتے، وہ خیر البریہ لوگ ہیں۔ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے فدق کا دعویٰ کیا تھا تو جب وہ اہل بیت میں شامل ہیں تو کیسے ان کی بات کو جھوٹ کہا گیا؟ جب وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر گناہ سے پاک ہے، ہر خطا سے پاک ہے،
تو پھر وہ دعویٰ جھوٹا کیسے کر سکتی تھی؟ بھائی خدا کا خوف کرو. ایک طرف مانتے ہو کہ اہل بیت میں شامل ہے، اور دوسری طرف تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ ان کا حق ہی نہیں تھا، انہوں نے دعویٰ غلط کیا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ کیسے ہو سکتا ہے ناظرین؟ یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں کہ ایک طرف آپ نے کہا کہ وہ معصوم عن الخطا ہے، ان سے رجس دور ہے، اہل بیت کے بارے میں ہم بتاتے ہیں کہ انس بن مالک ہیں، ابو سعید خدری ہیں، ام سلمہ ہیں رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص ہیں، عبداللہ بن جعفر ہیں، اور عبداللہ بن عباس ہیں. یہ بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں اور ازواج مطہرین ہیں. وہ سب جب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث آیت جو ہے یہ پنجتن پاک کے حق میں نازل ہوئی ہے، مسند احمد حنبل کے اندر موجود ہے. احمد بن حنبل مسائل صحابہ کے اندر بھی فرماتے ہیں کہ 6 مہینے تک نماز صبح، یعنی جب آیت آنے کے 6 مہینے بعد تک، کہ ہر روز فاطمہ سلام اللہ کے دروازے پر جاتے تھے اور کہتے تھے، فرماتے تھے اہل بیت طہار، خدا تم سے پریتی کو اور رجس کو دور کر دینا چاہتا ہے. اسی طریقے سے اہل سنت کے عالم دین ہے ابن کثیر، امام حسن علیہ السلام کی حدیث نقل کرتے ہیں. تو جب اتنے سکا راوی ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں، اور پھر قرآن اور رسول پاک نے ثابت بھی کر دیا ہے، جا جا کے لوگوں کو بتا کے ثابت کر دیا، روز کا آنا جانا. ایک تو بات ہوتی ہے نا کہ کہیں کمرے میں کوئی بات ہوئی تو لوگوں کو نہیں پتہ لگتا، آپ باہر جا کے کہہ رہے ہیں، دروازے کے پاس جا کے آپ اعلان کہہ رہے ہیں، تو پھر آپ کیوں نہیں مانتے لوگ؟ پھر تو وہی بات ہے کہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، کچھ نہیں سمجھتے، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. اب اس کا ایک قرآنی مسئلہ آتا ہے کہ اگر کسی صحابی کے نزدیک یہ آیت جو ہے ازواج کے متعلق آئی ہے، تو اگر صرف ازواج ہی کے بارے میں ہوتی تو ان کم کی جگہ ان کننا ہوتا، یطہرکم کی جگہ یطہرہن ہوتا، کننا ہوتا. یعنی جیسے پہلے ازواجہن کی بات آ رہی ہے، یعنی عورتوں کے لیے اگر ساری عورتوں کو آپ مخاطب کرتے ہیں تو کننا کا لفظ آ جاتا ہے. یا تو جو
قرآن فہمی جو گرامر جانتے ہیں عربی کی، ان کو پتہ ہے کہ اگر اکیلا کاف آ جائے تو تم کے لیے استعمال ہوتا ہے، کم آ جائے تو دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، کنہ کم آ جائے تو اس میں سب شامل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر تمام خواتین ہوں گی، زیادہ ہوں گی، تو ان کے لیے کنہ کا لفظ استعمال ہوگا۔ لیکن یہاں ہمیں پتہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، عنکم آیا ہے، اہل البیت یطہرکم کہا ہے، یعنی اس کے اندر مرد بھی شامل ہیں اور کچھ خواتین بھی شامل ہیں۔ اب قرآن کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ بعض کا کوئی ایک لفظ بول رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہو رہا ہے